تو آپ کیا کرو گے؟ ڈیلیٹ کر کے ختم کر دو گے؟ لیکن اتنا تو پتا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے کچھ بھیجا ہے، تو آپ سب سے پہلا کام کرتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں، کسی بھی ذریعے سے اس کو اس کا مطلب کیا ہے معلوم کریں، اور پھر جا کر کے گوگل سے ہی پوچھیں گے۔ بہرحال کہیں سے تو پوچھ کر کے آپ کے اندر یہ طلب ہے کہ میرے چاہنے والے نے مجھے کیا میسج دیا جو دوسری زبان میں، آپ دنیا کی ہارڈ زبان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ میرے دوست نے کیا بھیجا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے عربی قرآن تمہارے لیے بہت آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہاں لکھی ہوئی ہے آیت؟ نہیں ہے، ہمارے ممبر پر اکثر یہ لکھی جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، تو یہ آسان کر دیا، خیر چلو تمہاری مجبوری، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں آپ کو جو مثال دیا وہ صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا یہ عذر ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی اور اللہ نے مجھے کیا میسج دیا مجھے کیسا پتہ چلے، تم یہاں دوسرے دوستوں کے جیسے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہو، کسی ذریعے سے معلوم کر لیتے ہو، ایک بار تو کسی عالم دین کے پاس جاتے کہ آپ مجھے بتائیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یا ہم مسلمانوں کو اللہ نے کیا خطاب کیا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ نے سی آئی اے کو، ان کی جو خفیہ تنظیمیں ہیں، اس کو آرڈر دیا تھا کہ قرآن کی سمری بیان کرو مجھے، قرآن میں کیا کیا ہے۔ انہوں نے کئی ہزار پیجوں پر جو ہے اس کو قرآن کے اندر کے موضوعات کو جمع کر لیا تھا، اس کی سمری بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں، اس سائنٹسٹ کو یہ کام دیا گیا تھا، اس نے سمری جو بیان کی وہ اتفاق سے ایسے ہے کہ وہ بڑے بڑے مضمون جو قرآن کے پھیلے ہوئے ہیں اس کی سمری کرتے کرتے اس نے چند پیجز میں پیش کر دیا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قرآن میں سمری یہ ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔